میں آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے علم ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو سننے والے اور پاس بیٹھنے والے حیران ہیں کہ اللہ ذکر کرے بندے کا عرش علا پر اور بندہ بیٹھا ہو زمین پر، تو زمین پر بندے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے؟ تو آگے سے آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی کے اندر یاد کرتا ہے، تنہائی کے اندر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ کسی جماعت کے اندر میرا ذکر کرے تو میں اس کو اس کی بہتر جماعت کے اندر ذکر کرتا ہوں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم انسانوں کی جو جماعتیں ہیں اس کے اندر گناہ گار بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ بھی ہوتے ہیں، مجھ جیسے خطا کار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مجلس ہے اس مجلس کے اندر تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی جماعت کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس کی بہتر جماعت سے کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کو عافیت کے اندر لے لیتی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہوں اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر تو دیکھو، اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کریم ہے، تمہارا رب کتنا کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا کرم فرمائے گا، لیکن ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں، اللہ کے ذکر کو اپنائیں۔ لیکن افسوس کوئی بندہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی بندہ وقت نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور اسی بات کو علامہ محمد اقبال نے اپنے شعر کے اندر یوں بیان فرمایا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ منزل کی تلاش کے اندر جب بندہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت دوڑ کر بندے کو اپنے عافیت کے سائے کے اندر لے لیتی ہے، یعنی بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال اور بڑے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث قدسی سماعت کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حدیث قدسی سماعت کرنا آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ایسی حدیث قدسی ہے، پوری سائنس کا نچوڑ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے۔ آپ کے اور میرے لجپال
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے، اگر وہ ایک ٹکڑا سکون کے اندر ہو پورا انسان سکون کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ٹکڑا فاسد ہو جائے انسان کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے، پورے کا پورا وجود انسان کا فاسد ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، اے لوگوں اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو اللہ سے سوال کرو کہ اے اللہ ہمیں دل کا سکون کیسے ملے گا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تب انسان کے دل کو سکون بھی حاصل ہو جائے گا، تب انسان کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ ہو لا الہ الا اللہ، میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ ہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، پڑھیے لا الہ ہو لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو میرے بھائیو، جب بندہ ذکر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ذکر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جب بندے کا دل کرتا ہے میں اللہ کا ذکر کروں، ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، اے سونے اللہ تمہارے تو بڑے بے شمار صفاتی نام ہیں، یا اللہ تیرے بڑے نام ہیں، کون سا ذکر تیرا کیا جائے، کون سے ذکر کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے یہ بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے جیسا اور کوئی ذکر زمین پر نہیں اتارا، حتیٰ کہ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، یہ ساری کائنات، یہ ہوا، یہ پہاڑ، سارے کے سارے کلمہ طیبہ کے ساتھ قائم ہیں۔ یہی تو کلمہ اخلاص ہے، یہی تو کلمہ تقوی ہے، یہی تو کلمہ اسلام ہے۔ جو بندہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر کرم نوازیاں فرماتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر اس کلمہ طیبہ کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، کائنات کا وزن کم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ ہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ۔ میرے دوستو میرے بھائیو، اگر انسان ذکر کرنا چاہے، اگر انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تب جا کر انسان کی زندگی کے اندر وہ مقام آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم میرا ذکر کرتے رہو، میں فرشتوں کے اندر تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے کے علاوہ بھی اور فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو زمین کے اندر سیر کرتے رہتے ہیں، زمین کے اندر سفر کے اندر سرگرم رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو وہ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان سب کو بلاتے ہیں کہ یہاں پر آ جاؤ، ہمارے کام کی بات یہاں پر ہے۔ اور وہ فرشتے اتنے جمع ہوتے ہیں کہ جہاں پر بندے بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر اللہ کے عرش تک سارے کے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور بندوں پر رحمت کا سایہ کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب وہ فرشتے بندوں پر سایہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ نا میرے بندے کس حال کے اندر ہیں؟ آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آگے سے فرشتے یہ جواب دیتے ہیں، یا اللہ تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر کیا عالم ہوگا؟ فرشتے جواب دیں گے، یا اللہ اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیں اور زیادہ تیرا ذکر کرتے رہیں اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اللہ فرمائے گا اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے، یا اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آگے سے فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ تیرے بندوں نے تیری دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیں گے پھر کیا حال ہوگا؟ آگے سے جواب دیں گے، یا اللہ اگر وہ تیری دوزخ کو دیکھ لیں دوزخ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگ جائیں گے، دوزخ سے اور زیادہ دور بھاگنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آگے سے فرشتے جواب دیں گے، یا اللہ انہوں نے تیری جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں گے پھر کیا حال ہوگا؟ آگے سے فرشتے عرض کریں گے، اے مولا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں گے صبح و شام تیری جنت کے طلبگار بن جائیں گے، جنت سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ آگے سے فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ ان کے اندر ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہے جو ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھا بلکہ وہ اپنے کام سے بیٹھا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، کیونکہ یہ ایسی جماعت ہے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا، ساتھ بیٹھنے والے کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اب سننے والے حیران ہیں، دیکھنے والے حیران ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جو ذکر کی نیت سے بھی نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش رہا ہے۔ آگے سے پیر نصیر الدین نصیر نے جواب دیا، او چلیا گل تیری سمجھ وچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبدے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھیے لا حق لا الہ بات سمجھ آتی ہے دنیا داروں کی، بات سمجھ آتی ہے اس کائنات والوں کی، لیکن ساتھ بیٹھنے والا بندہ بخشا گیا ہے۔ اس بات کی سمجھ تجھے اور مجھے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ کوئی دنیا دار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، بلکہ پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا، ایک کلمہ عرشوں آیا جبریل امین لے آیا ہے، نبی پاک نے خود فرمایا ہے، پڑھیے لا
حق لا الہ الا اللہ لا انسان جب ذکر کرتا ہے نا تب اس کی زندگی کے اندر وہ مقام آتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو زمین پر، میں تمہارا ذکر کروں گا عرش پر. تم تنہائی میں میرا ذکر کرو گے، میں بھی تنہائی کے اندر تمہارا ذکر کروں گا. لیکن جب تم بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کروں گا. اور کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب کیا فرماتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں. تب جا کر بندے کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے اس کا درخت یہاں پر لگ جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کا ذکر کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیارے الفاظ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کے پرندے کی طرح ایک فرشتہ نکل آتا ہے اور وہ فرشتہ آسمان کی طرف اڑنے لگ جاتا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے منہ سے سبز رنگ کا ایک پرندہ نکل آتا ہے فرشتے کی صورت کے اندر. وہ اڑتے اڑتے عرش کی طرف چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ عرش تک چلا جاتا ہے. وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اس فرشتے کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ تم اس سے اوپر نہ جانا، اللہ تعالیٰ کا جلال بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت زیادہ ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے. آگے سے وہ فرشتہ جواب دیتا ہے اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش نہیں دیا جاتا. میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس فرشتے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر مشرق کے اندر پہنچ جاتا ہے، ایک پر مغرب کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور وہ دونوں پر اس کے سجے ہوئے ہوتی ہیں، موتیوں کے ساتھ بھی سجے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے یاقوت کے ساتھ بھی سجے ہوتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کلمے کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو 70 زبانیں بھی عطا کر دیتا ہے، ہر زبان سے وہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل جب قیامت کا دن آ جائے گا وہی فرشتہ جو کلمے کی صورت کے اندر اس کے منہ سے نکلا تھا وہی کلمہ اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے اللہ تیرا ذکر میں بسم اللہ ہو لا الہ الا اللہ، میرے نبی تیرا ذکر میں بسم اللہ ہو لا. جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا جاتا ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ سارے کا سارا انسان کے لیے گواہی دیتا ہے کہ انسان نے میرے لیے ذکر کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج جب فرشتے اللہ کی بارگاہ کے
اندر یہ گواہی لے کر جائیں، یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، خطیب صاحب نے تیرا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ تم لوگوں کا بھی نام آ جائے، یہ ارد گرد کا ماحول تمہارے لیے بھی گواہی دے۔ اسی لیے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا، سارے کے سارے مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، پڑھیے لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے 2 آیات کریمہ پڑھی تھی، ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ سماعت کر لیں، حدیثیں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے تمہاری زندگی کے اندر یہ مقام آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے ذکر کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ حضرات کا سننا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرمائے۔